بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم 9th کلاس۔ آپ کو میرٹ آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسٹوڈینٹس، ہم لوگ پاکستان اسٹڈیز یعنی مطالعہ پاکستان میں جو ہمارا ٹاپک تھا، جو ہم نے سٹارٹ کیا ہوا تھا، وہ تھا ٹو نیشن تھیوری۔ ٹو نیشن تھیوری میں جو ہمارا پڑھ رہے تھے ٹاپک تھا، وہ تھا ایوولوشن، یعنی دو قومی نظریہ میں ہم ارتقاء کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ کس طرح سے دو قومی نظریے کا ایوولوشن ہوا تھا، اس کا ارتقاء کیسے ہوا۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم لوگوں نے اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ دو قومی نظریے کو جاننے کے لیے، اچھی طرح سمجھنے کے لیے کیا ہے کہ مسلمانوں کی جو تاریخ ہے اس پر ایک نظر ڈالنی پڑے گی، کیونکہ مسلمانوں کا جو اقتدار تھا وہ اسٹوڈنٹس 8ویں صدی میں صدی عیسوی کے آغاز میں ہوا، اور لاسٹ جو مغل امپرر تھا بہادر شاہ ظفر، اور اس کی معزولی تک یعنی 1858 تک جاری رہا۔ اور ایک اور ساتھ آپ کو اس کے بعد بتایا جائے کہ جو مسلمانوں کا جتنا ٹائم پیریڈ تھا، جو حکمرانوں نے اس پر حکمرانی کی، وہ جتنے بھی حکمران تھے انہوں نے کبھی مسلمز اور غیر مسلمز رعایا میں فرق نہیں کیا، بلکہ وہ ہر کسی کے ساتھ انصاف سے پیش آئے۔ اور مغل بادشاہ جو عالمگیر تھا، اس کے بعد جتنے بھی اس کے جو جانشین آئے، وہ سارے کے سارے جو تھے وہ نااہل تھے۔ ان میں تقریباً جو تھے وہ زیادہ ایسے تھے جو نااہل تھے، جو گورنمنٹ کو چلا نہیں سکتے تھے۔ تو پھر اس سے جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، جو انگریزوں کی تھی، جو تاجروں کے بیس میں آئے تھے، انہوں نے اس موقع سے بہت فائدہ اٹھایا اور اس ہندوستان کے اوپر وہ قابض ہو گئے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب سر سید احمد خان کے بارے میں جو ان کا رول تھا کہ وہ پہلے سیاسی رہنما تھے جنہوں نے یہ تصور پیش کیا تھا، یعنی ٹو نیشن تھیوری کا کانسیپٹ انہوں نے پیش کیا تھا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں جن کے درمیان واضح اختلاف کی وجہ سے ان کا ایک جگہ پر زیادہ دیر تک رہنا ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو سر سید احمد خان جو تھے وہ تو 1817 میں دہلی میں پیدا ہوئے، اور ان کا کیا بیسک کیا تھا سٹارٹ میں جب تھے وہ ابتدائی دور میں سر سید احمد خان جو تھے وہ متحدہ جو ہندوستانی قومیت تھی وہ اس کے یعنی وہ یونائٹڈ انڈین نیشن ہوڈ کے بہت بڑے سپورٹر تھے۔ لیکن بعد میں کچھ ایسے واقعات ہوئے لائک 1867 میں جو اردو ہندی کنٹروورسی سٹارٹ ہوئی تھی، جب بنارس کے ہندوؤں نے اردو زبان کے خلاف تحریک چلائی، تو سر سید احمد خان اس سے بہت زیادہ ڈس ہارٹ ہوئے، اور انہوں نے کہا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ جب 1885 میں ایک برٹش ریٹائرڈ آفیسر تھے اے او ہیوم، انہوں نے ایک جو ہے سیاسی پارٹی بنائی تھی جو انڈین نیشنل کانگریس کے نام سے تھی۔ حالانکہ یہ جو جماعت تھی یہ ہندو مسلمان دونوں کی یکساں نمائندگی کی دعویٰ کرتی تھی، مگر اصل میں یہ تھا کہ یہ اس کے اوپر جو ہندو تھے وہ ڈومیننٹ تھے، اور ان کی جتنی بھی پالیسیز تھی وہ ساری کی ساری تقریباً مسلمانوں کے خلاف تھی۔ اس لیے سر سید احمد خان جو تھے انہوں نے ٹو نیشن تھیوری کا کانسیپٹ دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ مسلمانوں نے اپنی الگ سیاسی جدوجہد شروع کی، کہ جس کا مقصد یہ کیا تھا کہ انگریزوں اور ہندوؤں کے مقابلے میں ان کے جو اپنے رائٹس ہیں ان کو، اور اپنے انٹرسٹ جو تھے ان کا تحفظ کرنا تھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور جیسے جب کانگریس نے امپلیمنٹیشن کرے کہ when the Congress demanded the implementation of Western democracy in India، جب کانگریس نے ہندوستان میں کہا کہ میں مغربی جمہوریت کو رائج کرنے کا انہوں نے مطالبہ کیا، A Muslim delegation met with British Viceroy Lord Minto، تو مسلمانوں کا جو ایک وفد تھا جو 35 اراکین پر مشتمل تھا، وہ وائس اور سکی برٹش کے وائسرائے لارڈ منٹو سے ایٹ شملہ میں ملا ان 1906 میں، اینڈ ڈیمانڈڈ فرام ہم
اور مطالبہ کیا سیپریٹ الیکٹوریٹ فار دا مسلم کہ مسلمانوں کے لیے جداگانہ طرز انتخاب ہونا چاہیے سو دیٹ دا مسلم کوڈ الیکٹ دیئر ریپرزینٹیٹیو کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے نمائندے چن سکیں انڈر دا پرنسپل آف سیپریٹ الیکٹوریٹ اینڈ انشور دیئر ریپرزینٹیشن ان دا لیجسلیٹو کونسل. اب یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ اور کہا کہ مسلمان اسی اصول کے تحت اپنے نمائندوں کا انتخاب کر کے قانون ساز کونسل میں اپنی نمائندگی کو یقینی بنا سکیں. ٹھیک ہو گیا. انڈین نیشنل کانگریس جو آج کا ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اپنا لیکچر کہ انڈین نیشنل کانگریس اینڈ ادر ہندو آرگنائزیشن جو انڈین نیشنل کانگریس تھی اور جو دیگر ہندو تنظیمیں تھیں strongly oppose this Muslim demand وہ مسلمانوں کے اس فیصلے کی انہوں نے شدید مخالفت کی. not only this صرف یہی نہیں but when Bengal was جب بنگال واز پارٹیشن انٹو ٹو پارٹس ان 1905 جب 1905 میں بنگال کے صوبے کو انتظامی وجوہات کی بنا پر ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈز اس کو تقسیم کرنے کا فیصلہ ہوا. دا ہندو اپوز دس ڈیسیژن تو جو ہندو تھے وہ اس کے خلاف ہو گئے merely because in one of these two provinces for example in East Bengal and Assam Muslim majority had been established. وہ صرف اس وجہ سے مخالفت کر رہے تھے کہ ان میں سے کسی ایک صوبے یعنی مشرقی بنگال اور آسام میں مسلمانوں کی اکثریت قائم ہو گئی تھی اور وہ کسی صورت یہ برداشت نہیں کر رہے تھے کہ مسلمان جو تھے وہ اکثریت کی بنیاد پر ان کو کسی بھی صوبے میں نمائندگی دی جائے. اس لیے انہوں نے جو 1905 میں بنگال کو تقسیم کرنے کا فیصلہ جو تھا اس کے خلاف انہوں نے مخالفت شروع کر دی کیونکہ وہ کسی صورت میں بھی مسلمانوں کو آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے. ان ویو آف دس سچویشن ان حالات کے پیش نظر دا مسلمز ریلائز مسلمانوں نے یہ محسوس کیا دا نیڈ ٹو کریٹ ان دا ویو آف دس سچویشن ان حالات کے پیش نظر دا مسلم ریلائز دا نیڈ ٹو کریٹ اے سیپریٹ پولیٹیکل پارٹی فار دیم تو مسلمان جو تھے انہیں اپنے لیے ایک الگ سیاسی جماعت کے قیام کی ضرورت محسوس ہوئی. اینڈ آل انڈیا مسلم لیگ واز فاؤنڈیڈ ان 1906 اور 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے ایک مسلمانوں نے اپنی ایک جو پارٹی تھی سیاسی جو پارٹی تھی وہ انہوں نے بنائی. مسلم لیگ اسٹرگل فار دا protection of the interest of Indian Muslims from 1906 to 1928 under two nation theory. مسلم لیگ نے کیا کیا کہ انہوں نے 1906 سے لے کر 1928 تک دو قومی نظریے کے تحت ہندوستان کے مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے جدوجہد کی. کہ جب مسلم لیگ قائم ہو گئی تو 1906 سے لے کر 1928 تک انہوں نے ٹو نیشن تھیوری کے زیر سایہ انہوں نے کیا کیا کہ اس نے مسلمانوں کے مفاد کے لیے جدوجہد کی. ٹھیک ہو گیا. ان 1928 1928 میں a joint meeting of all the political parties in India تو جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز تھیں انڈیا کی ان سب کا ایک مشترکہ اجلاس ہوا. In India was held in which an attempt was made to formulate a unanimous constitution for India کہ جو اجلاس منعقد ہوا جس میں کیا کہا کہ ہندوستان کے لیے ایک متفقہ یعنی سارے مل کر
ہندوستان میں جتنی بھی سیاسی پارٹیز ہیں، جتنے بھی ہیں، وہ سارے مل کر ہندوستان کے لیے ایک متفقہ آئین بنانے کی کوشش کرے، جو کہ صرف ہندوستانیوں کا بنا ہوا، نہ کہ انگریز کا بنا ہوا وہ آئین ہو، بلکہ ہندوستان کے جو لوگ ہیں ان سب کا مشترکہ وہ آئین ہونا چاہیے. For the purpose For this purpose, اس مقصد کے ساتھ کمیٹی واز constituted in which the Hindus and Congress leader won in majority. اچھا، جو مشترکہ اجلاس تھا اس میں انہوں نے کہا کہ ایک آئین بنایا جائے گا. اس غرض سے انہوں نے ایک کمیٹی قائم کی گئی جس میں ہندو اور کانگریس رہنماؤں کی اکثریت تھی. کہ جو بھی پارٹی بنی تھی تو اس میں یہ تھا کہ زیادہ اکثریت جو تھی وہ ہندوؤں کی اور کانگریس رہنماؤں کی تھی. The head of this committee was a Congress leader. جو اس کمیٹی کا صدر تھا، جو ہیڈ تھا، موتی لال نہرو تھا. And the report presented by it is called the Nehru report. جو اس کمیٹی کا جو سربراہ مقرر کیا گیا تھا وہ کانگریس کا ایک رہنما تھا، موتی لال نہرو، اور اسے جو رپورٹ پیش کی اسے نہرو رپورٹ کہتے ہیں. اب جو نہرو رپورٹ اس نے پیش کی، ظاہر سی بات ہے اس میں ہندو اور کانگریس کے جو لیڈر تھے وہ میجورٹی میں تھے، تو زیادہ تر انہوں نے وہی کچھ کرنا تھا کہ جو وہ خود چاہ رہے تھے. یعنی جو نہرو رپورٹ تھی اس میں ساری ان کی جو دل کی باتیں تھی وہ کھل کر سامنے آ گئی کہ وہ لوگ کیا چاہ رہے تھے. تو اس کے لیے کیا ہوا کہ the recommendations of this committee، کہ جو اس کمیٹی کی رپورٹ کی سفارشات تھی were totally opposed to the aspirations and interests of the Muslim. کہ جتنی بھی وہ سفارشات پیش کی گئی تھی وہ ساری کی ساری مسلمانوں کی خواہشات اور ان کے مفادات کے بالکل اپوزٹ تھی. یعنی جو نیرو رپورٹ میں جو انہوں نے پیش کیے تھے، رپورٹ میں جو پوائنٹس انہوں نے دیے تھے، وہ سارے کے سارے تقریباً مسلمانوں کے خلاف جا رہے تھے. The Nehru report eliminated forever the possibility of Hindu-Muslim unity, and the Muslim realized that the protection of their interest in united India under Hindu majority was not possible. اب جو نہرو رپورٹ تھی اس نے ہندو مسلم اتحاد کا جو امکان تھا اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، اور مسلمانوں کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ ہندو اکثریت کے تحت متحدہ ہندوستان میں ان کے جو مفادات ہیں ان کو کسی صورت بھی کوئی تحفظ حاصل نہیں ہے. یعنی اس جو انہوں نے جو نہر رپورٹ میں جو کچھ کہا گیا، جو پوائنٹس دیے، وہ ساری بات اس چیز سے ثابت ہوگی کہ ہندو جو تھے وہ مسلمانوں کو کسی صورت بھی پسند نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی وہ مسلمانوں کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ رہے تھے، بلکہ ان کا یہ حق تھا کہ جو مسلمانوں کو حقوق وغیرہ ملے ہوئے ہیں وہ کیوں ملے ہیں، وہ بھی ان سے واپس لیے جائیں. This is the most important historical point from where the ideology of Pakistan originated from the two nation theory. اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ اس اہم موڑ تھا، یہاں سے انہوں نے یہ جو ایک اہم موڑ تھا کہ جہاں امپورٹنٹ جو ہسٹوریکل پوائنٹ تھا، یہ تاریخی پوائنٹ تھا، فرام ویئر دا آئیڈیالوجی آف پاکستان، جو تھی جو نظریہ پاکستان تھا، یہاں سے تبدیل ہو کر دو قومی نظریے میں تبدیل ہو گیا. کہ جو یہاں پہ انہوں نے پہلے جو تھا جس کو وہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارا جو آئیڈیالوجی آف پاکستان، یہ نظریہ پاکستان جو تھا ان کا، وہ اس جگہ سے نہرو رپورٹ کے بعد وہ چینج ہو کر نظریہ پاکستان نہیں رہا بلکہ دو قومی نظریے میں تبدیل ہو گیا. ایٹ دس امپورٹنٹ جنکشر یعنی اس اہم موڑ پر قائد اعظم نے کہا دس از دا پارٹنگ آف دا ویز. اب یہاں سے ہمارے راستے جدا ہوتے ہیں. بٹ ڈسپائٹ آف آل دس، لیکن اس تمام کے باوجود the Indian Muslims and the Muslim League tried till the last moment that the interest of the Muslims could be protected without partitioning India, but the Hindu majority and the
anti-Muslim attitude of the Congress leaders compelled them to demand the partition of India and the establishment of separate and independent Muslim state for themselves. اب قائد اعظم نے جو اس تاریخی موقع پر کہا تھا کہ یہاں سے اب ہمارے راستے جدا ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ ہندوستان کے مسلمان اور آل انڈیا مسلم لیگ نے آخر وقت تک کوشش کی کہ ہندوستان کو تقسیم کیے بغیر ہی مسلمانوں کو ان کے مفاد کا تحفظ مل سکے، لیکن جو ہندو اکثریت تھے اور کانگریسی لیڈر کے جو مسلمان مخالف رویہ تھا، انہوں نے اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ ہندوستان کی تقسیم اور اپنے لیے ایک الگ اور آزاد مسلم ریاست کے قیام کا مطالبہ کریں. یعنی کوئی ایسی انہوں نے چیز نہیں چھوڑی، ہندوؤں نے کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جہاں پر انہوں نے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائی ہو. اور ان کی انہی باتوں کی وجہ سے یہ تھا کہ انہوں نے اپنے لیے وہ ایک الگ اور آزاد ریاست کا قیام کا مطالبہ کرنے پر مجبور ہو گئے. ان 1937 1937 میں الیکشن، جو 1937 کے انتخابات ہوئے، ٹو پروویژنل اسمبلیز ور ہیلڈ ان انڈیا. 1937 میں ہندوستان میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات منعقد ہوئے. The Congress won the elections in the Hindu majority provinces. تو کیا ہوا کہ کانگریس نے جو ہندو اکثریتی صوبے تھے وہاں پر اس نے بہت زبردست کامیابی حاصل کی. As a result of which اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ The Congress established its ministries in those provinces. تو کانگریس نے کیا کیا کہ ان صوبوں میں جہاں سے اس نے ون کیا تھا وہاں پر اپنی حکومتیں قائم کی. During their rule، اپنا جو ان کا دور اقتدار تھا، the atrocities and injustice، یعنی بہت زیادہ atrocities جو زیادتیاں اینڈ انجسٹس اور بہت ناانصافیاں ان صوبوں میں کی گئیں اگینسٹ مسلم، مسلمانوں کے خلاف، intensified which culminated in the shape of the demand for Pakistan. تو جو مطالبہ پاکستان کی صورت میں سامنے آئیں، اس طرح جو کہتے ہیں کہ جب انہوں نے 1937 کے انتخابات ہوئے صوبائی، اس میں سے یہ تھا کہ زیادہ جو اکثریت تھی وہ تھی ہندو، جو میجارٹی صوبے تھے وہاں پر کانگریس کامیاب ہوئی، اس نے وہاں پر صرف اپنی حکومت قائم کی اور اس نے مسلم لیگ کو کسی بھی جگہ پر آگے نہیں آنے کے لیے دیا. تو جب جن صوبوں میں اس نے بہت زیادہ کامیابی حاصل تھی، وہاں پر جو مسلمان تھے وہ مائنورٹیز میں تھے، ان کے ساتھ انہوں نے بہت زیادہ ناانصافیاں اور زیادتیاں کی. اور پھر یہ ہوا کہ جو مسلمان جو تھے تو اور جی زیادتیاں اور ناانصافیاں جب بہت زیادہ زور پکڑ گئیں تو جو مطالبہ پاکستان کی صورت میں سامنے، یعنی بہت زیادہ جب انہوں نے زیادتیوں کی حد کر دی گئی تو پھر جو ہمارا آئیڈیالوجی آف پاکستان سے اس سے دو قومی نظریہ بنا، اور دو قومی نظریہ جو تھا یہی آگے چل کر نظریہ پاکستان کی بنیاد بنا. اور نظریہ پاکستان جو تھا، پھر ہم مسلمانوں نے کہا کہ اب ہم لوگ جو ہے ہمیں ہمارے لیے ایک علیحدہ وطن چاہیے جہاں پر ہم اپنی زندگی جو ہے اسلامی اصولوں کے مطابق گزار سکیں. تو گریٹ نائنتھ، یہ تو ہمارا جو آج کا ٹاپک تھا جی کہ ایوولوشن، یعنی ٹو نیشن تھیوری میں ہم لوگوں نے ایوولوشن پڑھا تھا، جس میں ہم لوگوں نے ان ساری چیزوں کے بارے میں ڈیٹیل پر سے پڑھا کہ کون کون سے ایسے واقعات ہوئے کہ جن کی کو بیس کر کے آخر جو تھا وہ آئیڈیالوجی جو پاکستان تھی وہ ٹو نیشن تھیوری، اور ٹو نیشن تھیوری سے پاکستان آئیڈیالوجی جو ہے وہ کیسے یہ ٹو نیشن تھیوری بنی، اور ٹو نیشن تھیوری سے یہ جو ہے وہ ڈیمانڈ آف پاکستان اور بانگی نظریہ پاکستان کی صورت میں وہ چیز سامنے آئی، کیونکہ ہندوؤں نے مسلمانوں کے ساتھ ہر جگہ پر زیادتی کی اور انہیں اب ظلم و ستم کا نشانہ بنایا. وہ چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے مسلمانوں کو ہم اپنے انڈر رکھیں اور ہم ان کے اوپر حکومت کریں. اگر تو پھر قائد اعظم نے ان سے کہا تھا نا کہ 1945-46 کے الیکشن میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ پرمنٹ اگر سلیوری چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگ جو ہے وہ کانگریس کا ساتھ دیں، لیکن اگر آپ ایک آزاد وطن چاہتے ہیں تو آپ کو مسلم لیگ کو کامیاب کرنا پڑے گا، کیونکہ کانگریس کا مقصد یہی ہے کہ وہ مسلمانوں کو
اب جو ہے اپنا مستقل طور پر اپنا غلام بنا لے۔ ٹھیک ہے جی اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔